آج سعید غنی صاحب نے بات کی ہے کہ نون لیگ کی قیادت کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس آ رہے ہیں اور پھر وہ الیکشنز میں تاخیر کی ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے. ایک تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کافی مہینوں پہلے، جب ابھی 9 اگست پہ کے جو ہے حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پی ایم ایل این کے وزراء کہہ رہے تھے کہ زیرو رسک ہوگا تو میاں صاحب آئیں گے. پھر ڈیل کی بھی باتیں ہوئیں، لیکن ابھی بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں ہے، وہ ایک خود فیصلہ کر کے آ رہے ہیں اور مشکلات سے نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. سینیٹر تاج حیدر صاحب، ان تمام باتوں کا ایک پس منظر ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ بہت پہلے سے، مطلب جب سے مردم شماری ہو رہی تھی جی، تو ہمارے احتجاج کے باوجود جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب احسان اقبال صاحب، وہ مردم شماری کے اندر جو تھے وہ جانبداری سے کام لے رہے تھے، اور بار بار کہا گیا، کوئی 13-14 خط لکھے گئے ان کو کہ جناب ایسا نہ کیجئے، مردم شماری جو ہے وہ ڈیفیکٹو طریقے سے ہونی چاہیے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد لیکن پھر ایک جو ہے ہمیں ایک اس کنڈیشن میں ڈال دیا گیا کہ صاحب وہ پھر سے کرنی پڑ جائے گی ہمیں، جو ہے وہ حلقہ بندی اگر آپ ان ریڈیوسڈ سی سی آئی کے اندر پھر سے ریڈیوس کی گئیں آبادیاں، اور اس کے بعد کہنے لگے جی پھر سے حلقہ بندی کرنی پڑ جائے گی، اور پھر سے حلقہ بندی اگر کرنی پڑ جائے گی تو الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، پھر سے بھی حلقہ بندی ہو رہی ہے. جو حلقہ بندی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ 1 اور 3 کا فرق ہے آبادیوں میں. حالانکہ میں پارلیمنٹری کمیٹی میں تھا اور میری تجویز پہ یہ سہولت پیدا کی گئی تھی کہ ڈسٹرکٹس کی جو حد ہے وہ کراس کی جا سکتی ہے، اس کو برابر رکھا جائے، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا. اس کے بعد ڈسٹرکٹس میں جو ووٹرز کی تعداد ہے، یعنی کہیں کہیں تو وہ 77% ہے، اور کہیں کہیں وہ آبادی کا 77 اور کہیں جو ہے وہ 20% ہے. تو اس طریقے سے اگر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اگر ایک کلیئر ایج دیا جا رہا ہے، تو پھر سعید غنی صاحب کا یہ کہنا جو ہے اس میں کافی وزن ہے کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. صحیح، بالکل. سینیٹر تاج حیدر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، کو چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب سے، سابق صدر صاحب سے، اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک موقف ہے جس کو بیسیکلی پیپلز پارٹی سبسکرائب نہیں کرتی. ان کا خیال تھا کہ پہلے معیشت، پھر انتخابات، پھر انہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بھی، اور دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، JUIF ٹارگٹ پہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ویدر کی بھی کنڈیشنز کی، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ اپنا یہ موقف جب پہلے میاں شہباز شریف سے ملے تھے تو تب بھی اطلاعات آئی تھی کہ ان کو بھی کہا ہے کہ اس پر غور کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے، آصف علی زرداری صاحب گئے، یقیناً ان کی خوش دامن صاحبہ کے افسوس کے لیے گئے، لیکن سیاسی گفتگو ہوئی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. ذرا اس کو بھی الیبریٹ کر دیں. دیکھیے، تعزیت کے لیے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ وہاں سیاسی گفتگو بھی ہوئی تھی، لیکن جو ہمارے سامنے ایک مقصد ہے اور جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ جیسا کہ چیئرمین صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں. ہم بے روزگاری کے خلاف ہیں، ہم غربت کے خلاف ہیں، اور ہم مہنگائی کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. اچھا، اس کے اندر پھر ہماری تجاویز ہیں. اچھا، وہ تجاویز پہلے بھی آتی رہی سامنے، کیبنٹ کے اندر بھی آتی رہی، کوئی 2.5-3 سال سے ہم اس پہ کام کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مانی گئی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا ایک بیان کے اندر کہ جناب کپاس کی قیمتیں اس لیے، شکر کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئیں کہ نوید قمر صاحب نے ایکسپورٹ کر دی. اس کا ہم نے جواب دیا. ہم نے کہا کہ جناب انہوں نے جو 2,60,000 ٹن ایکسپورٹ کی تھی،
وہ تو شکر بالکل وہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب. آئی ایگری, آپ لوگ باقاعدہ ہر فورم پہ جواب دیتے رہے ہیں, پلان اکنامک پلان پیش کرتے رہے ہیں, بٹ مائی کوشچن واز اسپیسیفک کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جو اگر تجویز آتی ہے تو پیپلز پارٹی وڈ بی آل ایئرز فار اٹ, یا بالکل نہیں سنے گی؟ نہیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم نے تجویز دی کہ یہ اسمگلنگ ہوئی ہے, جس وقت ہم نے یہ بات اٹھائی اور اس نگران حکومت نے اسمگلنگ کو روکا, تو آپ نے دیکھا کہ 15 دن کے اندر جو تھی وہ ڈالر کی قیمت جو تھی وہ 50 روپے جو تھی وہ کم ہو گئی, یا شکر کی قیمت بھی کم ہو گئی, یا پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی. تو معیشت, جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ معیشت وہ ہمارا پہلا کنسرن ہے, اور اس کے لیے تجاویز ہیں ہمارے پاس. پچھلی بجٹ سیشن میں تو مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی گئی, بہرحال میں نے کچھ تجاویز کمیٹی کے ذریعے دے دی تھی, لیکن اس سے پہلے کی جو بجٹ سیشن ہے اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر پیپل سینٹرک کی جائے گی اکانومی تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. سر لیکن سر آل ریزنز اور آپ کے پوائنٹس ایک طرف, آئی ایگری, بٹ مائی کوشچن از اگین وہی تھا کہ یس اور نو, کہ ول پیپلز پارٹی سبسکرائب کہ جی ٹھیک ہے انتخابات تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں, یا جو بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے؟ دیکھیے الیکشنز اگر ڈیلے ہوں گے تو جو ہمارا اکنامک ریکوری کا پروگرام ہے وہ ڈیلے ہوگا. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ مینار پاکستان از اسٹل اے بینچ مارک, یا جتنے بھی لوگ آ جائیں خیر ہے؟ نہیں, یہ جو ہے نا اصل میں اب میں نے اتنے دن سیاست کی ہے, یہ تمام ریلیاں اور یہ تمام, یہ اصل میں اس پہ آج کل خاص طور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو گراس روٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کس حد تک موبلائز کر سکتے ہیں. اور اس میں شاید 86 کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا, کرائے اتنے زیادہ نہیں تھے. آج کل جو ٹرانسپورٹ کے خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو یہ اگر ٹرانسپورٹ کا خرچ کا انتظام ہوتا ہے تو پھر یقیناً کیا جا سکتا ہے, ایک امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہاں بہت لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن بہت لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ الیکشن کے اندر بھی آپ کو, کیونکہ وہ تو آپ نے ہر حلقے سے بلا لیے نا اور وہ ایک جگہ جمع ہو گئے, لیکن پھر حلقے کے اندر جا کے اور وہ ووٹ ڈالنا اور الیکشن جیتنا وہ بالکل ہی ایک دوسری سائنس ہے. اب یہ کہ میں تو بڑا خوش ہوں اس بات سے. صحیح, سینیٹر تاج حیدر صاحب کوئکلی ایک چیز اور بتا دیں, آج سے 4-5 مہینے پہلے سینیٹر تاج حیدر صاحب 4-5 مہینے پہلے آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب پنجاب میں لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور بڑے ہوپ فل تھے, امید تھی ان کو, لیکن اب اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ گئی ہے, خاص طور پہ استحکام پاکستان پارٹی آنے کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی. آپ خود ہی اس بات کا جواب دے لیں, مجھے تو اجازت نہیں ہے بولنے کی.